السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں یہ چوتھا پارٹ ہے، انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ نماز کی اہمیت احادیث صحیح میں وارد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پیش نظر پوری امت مسلمہ کو اتفاق ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کی حساب لیا جائے گا۔ مرتے ہی پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہماری نماز صحیح کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اہتمام پر آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، مگر ضروری ہے کہ نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ ادا کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی ادائیگی میں ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نماز انسان کو بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ دیکھیے، مومن کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے اور اس عظیم عبادت کے لوازمات مثلاً وضو، غسل، مسواک، مسجد کی طرف جانا وغیرہ خود مستقل عبادت میں جن کی شریعت خاص اہمیت و فضیلت ہے۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت فرض ہے۔ یہی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا فرض ہے۔ ایسے سجدے اللہ کو بہت پسند ہے جو دل سے کرتے ہیں، اور نماز کے دوران سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ اکبر۔ اور نماز کی ادائیگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اس اہم مقصد کے علاوہ نماز کی پابندی سے جو دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو بھی جاننا اور دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قائم کرو فرما رہے، نماز اکیلے جا کے پڑھ لو نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ہم خود بھی پڑھے اور اپنے اطراف سے جو بھی بہنیں ہیں، خاندان والے ہیں، ان کو بھی اٹھائے۔ خاص کر ہندوستان کے موجود حالات کے پیش نظر نماز میں ورزش کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ موت تک اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ آخری وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری امت نماز کا بہت بار حکم دیتے تھے نماز کے بارے میں، تو مسلمانوں کو دیکھیے چٹکیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ چھوڑے نماز۔ اور مرتے ہی پہلا سوال نماز کا ہوگا تو اس کو چاہیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، فرض کے علاوہ بھی سنت اور نفل کا بھی اہتمام کرے، اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہی فوراً یہ کاموں میں نہ لگ جائے بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ جب بھی نماز پڑھتے یا تو راتوں میں قیام کرتے آپ کے پیر سوج جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ کی یہ حالت، آپ کو تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دی ہے جنت کی، پھر بھی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پیر سوج رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں کہ اللہ نے مجھے وقت کا نبی بنایا ہے، آخری پیغمبر بنایا ہے، اور اتنے سارے گفٹ دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نماز جیسی نعمت دیے ہیں، اور میری امت بھی، میں امید کرتا ہوں کہ میری امت بھی اسے نہیں چھوڑے گی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا وقت پر اہتمام کریں گے، یہ عزم کر لے، اور اپنے ساتھ دیگر احباب خاص کر اپنے بچوں کی نماز کی نگرانی کریں گے تاکہ وہ بھی نماز کا اہتمام کرنے والے بنے۔ آمین ثم آمین۔ بچوں کو بھی یہ حکم دے اور ان کو کوشش کرے کہ آج کل کے بچے تو حکم پر نہیں مان رہے، ڈانٹنے پر بھی نہیں مان رہے، تو کوشش کیجیے کہ وہ لوگوں کو پیار سے سمجھائے، ان کے لیے کچھ کھانے کی چیز رکھے تاکہ ان کو لالچ دلائے کہ نماز پڑھ لو اس کے بعد میں یہ تم کو دوں گی۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گفٹ رکھے، چاکلیٹ رکھے تاکہ وہ بچے وقت پر نماز پڑھے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ان سے پہلے نماز کے لیے جھکے تاکہ بچوں کو یہ دکھے
دیکھے کہ ہمارے ماں باپ نماز کے پابند ہے، اگر ماں باپ ہی نماز کے پابند نہیں ہیں تو بچے کیسے سدھریں گے؟ اسی لیے ماں باپ کو بھی کیا چاہیے کہ نماز وقت پر پڑھ لے، وقت پر رہے نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت پر اس کی نماز وقت پر ہو۔ اور اللہ سے گزارش ہے کہ ہم اچھے سے اچھا خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، کیونکہ ہم کو سوال دینا ہے، اور نماز بھی ایک اچھے انسان کی شکل میں وہ بندے کے قریب آ جائے گی کل قیامت کے دن، اور وہ کہے گی میں تمہاری نماز ہوں، تم اسی طریقے سے اچھے طریقے سے تم نماز پڑھتے تھے، یہ لو میں اچھی شکل میں تمہارے قریب آیا ہوں۔ اور بری شکل میں جس کی نماز یہ جسم کے ذریعے سے وہ آئے گی اور وہ بندہ ڈر جائے گا اور وہ کہے گا کہ تم کون ہو، تو وہ نماز کہے گی کہ میں تمہاری نماز ہوں، تم اسی طریقے سے بہت برے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اور کبھی رکوع صحیح نہیں کرتے تھے، سجدہ صحیح نہیں کرتے تھے، اور تمہاری میں نماز ہوں۔ تو اللہ اکبر، دیکھیے، تو اسی لیے اچھی نماز، اگر ہم نماز صحیح نہیں پڑھے تو اوپر بھی نہیں جائے گی، فرشتے کالے کپڑے میں وہ بند کر منہ پہ ہی پھینک کر چلے جائیں گے نماز۔ تو اسی لیے اچھے طریقے سے نماز پڑھے۔ اللہ سے گزارش ہے کہ ہم کو پابند بنائیں، پابند تو ہے مگر خشوع و خضوع کے ساتھ ہم پڑھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔